حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کے صوفی بزرگ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ نے 1187 582 ہجری قصبہ اوش میں آنکھ کھولی۔ آپ کا نام سید بختیار، لقب قطب الدین اور قطب الکتاب اور کاکی عرفیت ہے۔ آپ قصبہ اوش ترکستان میں پیدا ہوئے، حسینی سادات میں سے تھے۔ علم باطن: جب آپ کی عمر 5 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے پڑوسی بزرگ سے کہا کہ میرے معصوم بچے کو کسی اچھے معلم کے سپرد کر دیں تاکہ یہ کچھ علم دین حاصل کر لے۔ وہ بزرگ اس بچے کو لے کر چلے ہی تھے کہ راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ بزرگ نے ان سے بچے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک اچھے خاندان کا بچہ ہے مگر اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیوہ ماں نے مجھے بلا کر کہا کہ اس کو کسی اچھے مکتب میں داخل کر دو۔ بزرگ نے یہ سن کر فرمایا کہ تم یہ کام میرے سپرد کر دو، میں اس کو ایک ایسے معلم کے حوالے کروں گا جس کے علم کے فیض اور برکت سے یہ بڑا صاحب کمال بن جائے گا۔ پڑوسی اس بات کو سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور بچے کو لے کر ان بزرگ کے ساتھ معلم کے گھر جانے پر راضی ہو گئے۔ یہ دونوں قصبہ اوش کے ایک معلم ابو حفص کے پاس گئے اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے سپرد کر دیا۔ ساتھ ان بزرگ نے ابو حفص کو ہدایت کی کہ یہ لڑکا اولیاء اللہ میں سے شمار ہوگا، اس لیے اس پر خاص شفقت فرمائیں۔ جب یہ دونوں حضرات چھوڑ کر چلے گئے تو معلم ابو حفص نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کون تھے جو تم کو اس مدرسے میں لائے تھے۔ حضرت بختیار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ان کو بالکل نہیں جانتا، میری والدہ نے تو مجھے اپنے پڑوسی کے سپرد کیا تھا۔ یہ بزرگ راستے میں مل گئے اور مجھے آپ کی خدمت میں لے آئے۔ معلم ابو حفص نے جب یہ دیکھا کہ بچہ ان بزرگ کو نہیں جانتا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بزرگ دراصل حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ لڑکپن ہی میں بغداد آ گئے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی۔ 17 برس کی عمر میں خواجہ صاحب سے خرقہ خلافت پایا۔ کچھ عرصہ بعد اپنے پیر و مرشد کی میت میں ہندوستان تشریف لائے اور دہلی میں قیام فرمایا۔ آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے۔ آپ کی طرف 2 کتابیں منسوب کی جاتی ہیں، ایک دیوان ہے اور دوسری فوائد السالکین ہے جو تصوف کے موضوع پر ہے۔ آپ سے سلسلہ قلندریہ کا فیض بھی جاری ہوا۔ وصال: سماع سے بہت رغبت تھی۔ دہلی میں ایک محفل سماع کے دوران حضرت احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است سن کر وجد طاری ہوا۔ وہ 3 روز اسی وجد میں رہے، آخر 27 نومبر 1235 عیسوی کو انتقال فرما گیا۔ نماز جنازہ حضرت سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ آپ کا مزار مبارک دہلی کے علاقے مہر ولی میں ہے۔